السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، میرا آج کی بات کا عنوان ہے دعا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ دعا کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بزرگان دین امت نے فرمایا کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العزت کی ذات اسے انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے ایسی ذات جو مضطر پریشان آدمی کی دعاؤں کو قبول فرماتی ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو مضطر اور پریشان انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کے بارے میں کچھ آداب ہیں کہ دعا کی ابتدا جو ہے اللہ کی حمد و ثنا سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ دعا اس طریقے سے مانگی جائے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا جائے، اور اس کے بعد اپنی منشا کے مطابق عجز و انکساری کے ساتھ دعا کی جائے۔ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر حرام کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہ کیا جائے، بلکہ جائز کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی طلب جائز طریقے سے کی جائے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ دعا زمین آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ یہ تھے دعا کے آداب، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اوقات ایسے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک وقت تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ تو بندہ اٹھتا ہے اور اس وقت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے، پانچوں وقت کی جو اذانیں ہیں، جب اذانیں ہوتی ہیں اس کے درمیان اور اذان اور جماعت کے درمیان میں جو گیپ ہے، جو وقفہ ہے، اس درمیان میں جو کوئی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 4، جب باران رحمت نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 5، جب جمعہ کے دن ممبر پر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خطبے کے درمیان میں جب بیٹھتا ہے تو اور پھر کھڑا ہوتا ہے، اس درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اسی جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہوتا ہے، اس دوران میں جو بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے دن، اس دن جو بندہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اوقات ہیں، تو ایک کوشش کرنی چاہیے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ
میں اس آدمی سے خوش ہوتا ہوں جو مجھ سے بار بار مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اس آدمی سے میں ناخوش ہوتا ہوں جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جو آدمی بار بار کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ ناپسند کرتے ہیں، اور لیکن اللہ کا دستور ہے، جو اللہ سے بار بار درخواست کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی عز و انکسارے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔